حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تہذیب و تمدن کیسا تھا؟ 2500 سال قبل مسیح میں بابل، شام اور مصر میں سامی اقوام حکومت کر رہی تھی۔ یہ قومیں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے میدان میں بہت ترقی یافتہ تھیں۔ بابل ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ وہاں دور دراز مقامات سے تجارتی سامان آتا اور اسی طرح دور دراز ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جماعت 2000 قبل مسیح کے قریب بحرین سے تجارت کرتی تھی۔ اس مقصد سے اس نے ایک بحری بیڑا تیار کر رکھا تھا۔ بحرین کے جزیرۃ المون کو بھی ایک اہم تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ وہاں عمان سے قیمتی حجریات اور ہندوستان سے سونا، لکڑیاں، خوشبو جات اور دوسرے قیمتی سامان آتے تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 2200 اور 2100 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں عرب کے باشندوں کی کشتیاں اس سامان کو عراق لانے کے لیے مستقل حرکت میں رہتی تھیں اور وہاں سے شام اور شام سے بحر متوسط تک پہنچاتی تھیں۔ اہل بابل علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ستارے معبودوں کے ارادے کی خبر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے خوشبختی اور نحوست کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ان ستاروں کی حرکات کے ذریعے سے آندھی، بارش، طوفان، سیلاب، پیداوار اور بادشاہوں کی فتح شکست کا پتہ لگاتے تھے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ستارے کو دیکھتے تھے اور برجوں کی ہیئت اور فلک سے اس کی پوزیشن کے حساب سے اس کے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ کلدانی کواکب کی حرکات کے حساب سے چاند گرہن کا بھی پہلے سے پتہ لگا لیتے تھے۔ کلدہ اور آشور کے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی الواح جو 3000 قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے باشندے اس قدیم عہد میں لکھنا جانتے تھے۔ فن تعمیر میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کے بت خانے کی کئی منزلیں اور مربع برجوں والے ہوتے تھے۔ وہ پیتل اور سونے چاندی کے خوبصورت مجسمے ڈھالتے اور پتھروں اور لکڑیوں پر تصویریں بناتے تھے۔ دریائے فرات پر بند کر انہوں نے خود کو اس کی طغیانی سے محفوظ کر لیا تھا۔